معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ نے یہ محاورہ تو ضرور سنا ہوگا کہ کمزور شخص کی ماں بھی مر جائے تو کوئی نہیں پوچھتا، اور طاقتور کا کتا بھی مر جائے تو سارا گاؤں گٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ محاورہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا اندازہ آپ کو آگے چل کر ہو جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے ایک ایسے ملک کی جہاں آپ کو کوئی انکم ٹیکس نہیں دینا پڑتا، جو کمائیں وہ آپ کا۔ ایسا ملک جس کی کرنسی دنیا کی سب سے مضبوط ترین کرنسی مانی جاتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے لوگ کام کرنے کے لیے ہمیشہ وہاں جانے کے خواہشمند رہتے ہیں۔ جی ہاں، ہم جا رہے ہیں کویت کی سیر پر۔ کویت نے پاکستان کے لیے تمام ویزے کھول دیے ہیں۔ یہ اچانک کیسے ہوا؟ کویت میں زندگی سعودی عرب، دبئی سے بہتر ہے۔ 19 سال سے ویزا بند ہونے کی وجہ سے کویت کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں، لیکن اب جب ویزا کھلا ہے تو جو لوگ کویت جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو اچھی طرح جانیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حقائق بھی بتائیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ کویت عرب ممالک کا سب سے چھوٹا ملک، لیکن کرنسی کے لحاظ سے دنیا میں نمبر 1 ملک کی سرمایہ کاری کے نام سے مشہور ہے۔ دولت الکویت، جو عربی میں دولت الکویت کہا جاتا ہے، کویت مشرق وسطیٰ میں خلیج فارس کے کنارے واقع ہے۔ اس کی سرحدیں عراق اور سعودی عرب سے ملتی ہیں۔ دارالحکومت کویت سٹی ہے۔ آبادی تقریباً 50,26,000، جو دنیا میں 128ویں نمبر پر آتی ہے۔ زیادہ تر لوگ شہروں میں رہتے ہیں، تقریباً 91.6% شہری اور صرف 8.6 دیہاتی۔ کویت کا رقبہ تقریباً 17,818 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ کرنسی کی مضبوطی کی وجہ سے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ یہاں کام کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ کویت کا ویزا 19 سال کیوں بند تھا؟ کویت نے 5 ممالک پر ویزا پابندی لگا رکھی تھی: پاکستان، ایران، شام، یمن، افغانستان۔ یہ سب کچھ امریکہ کے کہنے پر ہوا۔ وجہ سیکیورٹی خدشات بتائی گئی۔ 2021 میں پاکستان سے پابندیاں ہٹا لی گئی، لیکن پھر بھی ویزا لینا مشکل اور مہنگا ترین رہا۔ کبھی کبھار تو خرچہ 40 لاکھ تک پہنچ جاتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلم ملک نے دوسرے مسلم ملک پر ویزے کی پابندی کیوں لگائی؟ وجہ امریکہ کا دباؤ، اور دوسرا بھارت سے کویت کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ کویت میں بھارتیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ کویت میں اندازاً 10 سے 12 لاکھ بھارتی موجود ہیں جو تعمیراتی کام، IT، صحت جاب اور مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان صرف 1 لاکھ کے قریب ہیں۔ کویت نے ویزے کیوں کھولے؟ 2 بڑی وجوہات: ہیلتھ سیکٹر اور دیگر شعبوں میں ورکرز کی ضرورت، خاص طور پر انرجی سیکٹر میں بحران۔ اپریل 2025 کو کویت میں لوڈ شیڈنگ کی گئی، جو تیل پیدا کرنے والے ملک کے لیے حیران کن بات تھی۔ حکومت نے عوام سے کہا بجلی کم استعمال کریں کیونکہ پلانٹس پرانے ہو چکے ہیں۔ قطر سے گیس لینے کا فیصلہ اور نئے ورکرز کی بھرتی۔ سیاحت کے فروغ کے لیے ٹورسٹ ویزا بھی کھولا جا رہا ہے۔ فی الحال نرسز کے لیے ویزا اوپن، 1200 پاکستانی نرسز کو بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ آپ کو آن لائن BAE کی ویب سائٹ سے ملازمت حاصل کرنا ہوگی۔ ڈگری اور میڈیکل جمع کروانے کے بعد ویزا ملے گا۔ ابھی تک کویت کی سرکاری ویب سائٹ پر پاکستان کے لیے مکمل ویزا سسٹم اوپن نہیں کیا گیا، لیکن جلد متوقع ہے۔ مہربانی فرما کر کسی ایجنٹ کو رقم دینے سے پہلے آفیشیل ویب سائٹ ضرور چیک کریں۔ محاورے کی حقیقت: جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں محاورہ کہا تھا، یہ بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان نے حالیہ جنگ میں جس طرح طاقت دکھائی، اس کے بعد دنیا مجبور ہے ہماری قدر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ کویت نے بھی تمام ویزے کھول دیے ہیں۔ کویت کی معیشت: 2024 میں GDP $170 بلین، سالانہ آمدنی $35,000 سے $40,000۔ پاکستان میں سالانہ اوسطاً آمدن $700۔ کرنسی: کویتی دینار پاکستانی تقریباً 914 روپے، انڈین 280 روپے۔ دینار ڈالر سے منسلک ہے، ہمیشہ 326 پر دستیاب ہوگا۔ رہائش اور اخراجات: 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ 250 350 دینار،
کھانے کا خرچہ 4 افراد 150 دینار، گھر کے کرائے میں بجلی پانی شامل ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء زیادہ تر امپورٹڈ ہوتی ہیں۔ ٹورزم، ہر سال 30 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ خوبصورت ترین ہے۔ کویت ایئرپورٹس الجزیرہ ایئر لائنز دستیاب ہیں۔ شہر کی زندگی اور کلچر، شراب مکمل طور پر ممنوع، کرائم ایپ سے ٹیکسی لیکن مہنگی، بسیں بھی دستیاب ہیں۔ سوق المبارکہ میں روایتی طرز زندگی دیکھیں۔ مشہور ڈش میکوس، لحم، چاول، گوشت، مچھلی۔ کویت ٹاور اصل میں پانی کی ٹینکی تھی، 1979 اب سیاحتی نشان بن گیا ہے۔ ٹکٹ 3 دینار، اوپر سے شہر کا خوبصورت نظارہ، قریب سے کرنسی نوٹ کی کشتیاں اور مسجد گریٹ مسجد۔ سخت سائبر کرائم قانون، غلط معلومات پر سزا اور بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ معاشرتی معلوم، بے حیائی کم، خواتین مکمل لباس میں، مہمان نوازی عام، قہوہ خاص پہچان۔ کویت کا مالز وغیرہ۔ اینیو مال دنیا کا تیسرا بڑا مال، قدرتی روشنی سے ڈیزائن تمام عالمی برانڈز کی دکانیں۔ حکومت، کویت کا اقتدار آل صبا خاندان کے پاس ہے۔ موجودہ بادشاہ شیخ نواف احمد الجابر الصبا۔ یہ خاندان مال اور دولت میں عرب دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، $360 بلین، پہلا سعودی خاندان $1.4 ٹریلین۔ کویت عراق جنگ، 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا، وجہ کویت کے تیل پر ایران عراق کا حق۔ امریکہ نے فائدہ اٹھایا، کویت پر اپنا اثر قائم کر لیا۔ 1971 میں ڈیزرٹ سٹارم آپریشن کے تحت عراق پر حملہ کیا، ہزاروں عراقی فوجی مارے گئے۔ دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر روزگار کے مواقع عطا فرمائے۔ یہ تھی آج کی معلوماتی دلچسپ ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ بیل آئیکن دبائیں، ہمارا واٹس ایپ چینل فالو کریں۔ نئے دوست سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں اس جیسی کو اور اسکرپٹ بناؤں تو مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیں۔